ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، امام الزمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود امام مہدی علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالامان سے راہ ہدیٰ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج کا یہ پروگرام بھی لائیو اور انٹریکٹیو ہے، یعنی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور اس پروگرام کے دوران آپ کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام میں براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سوال پوچھنے کے لیے آپ فون کالز کے ذریعے ہم سے رابطہ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے۔ ان ذرائع سے استفادہ کرتے ہوئے بھی آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا سوال پروگرام میں موجود علماء کرام کی پینل میں پیش کر کے آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس تعلق سے رابطے کی تمام تفاصیل اس وقت آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں، اور پروگرام کے دوران بھی یہ تمام تفاصیل آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود رہیں گی۔ ناظرین کرام، قادیان سے نشر ہونے والی راہ ہدیٰ کی اس سیریز کا آج تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ گزشتہ سیریز کی طرح اس سیریز میں بھی ہم حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ علیہ السلام کی تحریر فرمودہ کتب میں سے بعض کتب پر گفتگو کرتے ہیں، ان کے مضامین اور ان کے موضوعات پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جس اہم اور معرکۃ الآراء کتاب پر گفتگو ہوگی اس کا نام ہے اسلامی اصول کی فلسفی۔ یہ کتاب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی تحریر فرمودہ کتب پر مشتمل سیٹ روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 میں موجود ہے، اور یہ کتاب جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پر بھی موجود ہے۔ آپ اگر اس کا از خود مطالعہ کرنا چاہیں تو جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کسی وقت اس کتاب کا از خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کے موضوعات کے اوپر آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور اس کتاب کے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے جو دو علماء کرام اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد اور مکرم و محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم، یہ دو علماء کرام ہیں جو اسلامی اصول کی فلسفی کے مختلف مضامین پر آج گفتگو کریں گے، اور آپ کی طرف سے پیش کیے جانے والے سوالات کے جوابات بھی بیان فرمائیں گے۔ میں ہر دو علماء کرام کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، امام مہدی مسیح موعود کی بعثت کا ایک بھاری مقصد یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آپ کے زمانے میں اسلام کا بول بالا ہوگا اور اسلام تمام ادیان پر غالب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے اپنے دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے دکھائے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں غلبہ اسلام کی جس عظیم الشان پیشگوئی کا ذکر ہے، اس کے تعلق سے تمام مفسرین اور علماء امت کا یہ اتفاق ہے
جبکہ یہ غلبہ حضرت امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں رونما ہوگا۔ اس پیشگوئی کے عین مطابق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اشاعت اسلام، غلبہ اسلام اور اسلام کو برتر ظاہر کرنے کے لیے صرف فرمایا۔ آپ کے زمانے میں اسلام کی جو حالت تھی اس کے تعلق سے آپ اپنی قلبی کیفیات ایک شعر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھ سکتا ہی نہیں میں ذوف دین مصطفیٰ، مجھ کو کر اے میرے سلطان کامیاب و کامگار۔ یہی وہ درد تھا جو دن رات صبح شام سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی آپ کو بے چین کیے رکھتا تھا۔ یہی وہ حالات تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو امام مہدی اور مسیح موعود کے طور پر مبعوث فرمایا اور آپ کو سلطان القلم کا خطاب عطا فرماتے ہوئے آپ کی قلم کو ذوالفقار علی قرار دیا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قلم کا ہتھیار لے کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمودہ حقائق و معارف سے لیس ہو کر اسلام کو تمام ادیان پر غالب اور برتر کر کے دکھایا، اور اس کی گواہی اپنوں نے بھی دی اور غیروں نے بھی دی، یہ کہتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک فتح نصیب جرنیل کی طرح نہ صرف اسلام کا دفاع کیا بلکہ اسلام کے دشمن کو ایسا مغلوب کیا کہ اس کو جائے مفر تلاش کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ اسلام کے غلبہ کا، اسلام کو دیگر ادیان پر غالب کرنے کا ایک موقع اس وقت پیش آیا جب ایک ہندو دوست کی تحریک اور کوشش سے 1896 عیسوی میں لاہور میں جلسہ مذاہب عالم کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس جلسہ کی بنیادی غرض یہ تھی کہ تمام مذاہب کے بزرگان ایک مقام پر اکٹھے ہو جائیں اور اپنے مذاہب کی تعلیمات اور خوبیاں 5 مجوزہ سوالات کے جوابات کی صورت میں عوام الناس کے سامنے بیان کریں۔ اسی ضمن میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی درخواست کی گئی کہ آپ بھی اس ضمن میں ایک مضمون تحریر فرمائیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن مجید کے حقائق و معارف کی روشنی میں ان 5 مجوزہ سوالات کے جوابات کی صورت میں ایک بسیط مضمون تحریر فرمایا۔ یہ مضمون آپ کے ایک صحابی حضرت عبد الکریم سیالکوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جلسہ مذاہب عالم میں پیش فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس جلسہ سے 3-4 روز قبل 21 دسمبر 1896 عیسوی کو ایک اشتہار شائع فرمایا اور اس اشتہار میں اس بات کا ذکر فرمایا کہ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ الہام یہ خبر دی ہے کہ یہ مضمون تمام مضامین پر غالب رہے گا۔ چنانچہ اس پیشگوئی کے عین مطابق اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے واقعتاً یہ مضمون تمام دیگر پیش کیے جانے والے مضامین پر غالب آیا، اور اس کی گواہی اس جلسے میں موجود حاضرین اور منتظمین نے بھی دی اور بعد میں ان اخبارات نے بھی دی جنہوں نے اس جلسہ کے تعلق سے اپنے اخبارات میں خبریں شائع فرمائی، اور انہوں نے لکھا کہ اس مضمون نے نہ صرف اسلام کی لاج رکھی بلکہ اسلام کا نام روشن ہوا اور اسلام دیگر تمام ادیان پر غالب ہو گیا۔ اس طرح اس موقع پر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اس موقع پر بھی اسلام کا بول بالا ہوا اور دنیا کے سامنے یہ بات ظاہر و باہر ہوئی کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور اسلام کی تعلیمات ہی حقیقی طور پر قیامت تک قائم رہنے والی اور ایک سچی روح کی پیاس کو بجھانے والی تعلیمات ہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جو اسلامی اصول کی فلسفی نام کی کتاب کی صورت میں شائع شدہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی وہ کتاب ہے جس پر آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس کتاب کے تعلق سے یا جماعت احمدیہ کے عقائد کے تعلق سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھیے گا۔ میں نے شروع میں بھی عرض کر دیا کہ ہم سے رابطے کی تمام تفصیلات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں۔ ان رابطے کی تفصیلات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں ہے وہ ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے اور سوال پیش کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام کی وساطت سے آپ کے سوال کا جواب براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ مختصر سی اس تمہید کے بعد
اب میں پروگرام کے اصل حصے کی طرف آتا ہوں، اور مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں یہ درخواست کروں گا کہ جیسا کہ میں نے ابھی تمہید میں ذکر کیا اس بات کا کہ حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے یہ مضمون ایک جلسے کے لیے تحریر فرمایا تھا۔ یہ جلسہ کیسا تھا اور اس کا کیا پس منظر تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس مضمون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا بشارات عطا ہوئی تھی، اس تعلق سے تھوڑی وضاحت ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 19ویں صدی عیسوی کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں تمام مذاہب عالم میں ایک خاص جوش پایا جاتا ہے۔ بعض اصلاحی تنظیمات بھی قائم ہوئی ہندو دھرم میں بھی، اور اسی طرح سے عیسائی اور مسلمان بھی اس بات کے منتظر تھے کہ مسیح علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، اور یہ نزول اس واسطے ضروری تھا کہ اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، اس کی تعلیمات پر اعتراضات ہو رہے تھے، اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ عرب کے بیابانی علاقوں کے لیے یہ مذہب تھا اور ماڈرن دنیا کے لیے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے زمانے میں جب کہ ہندوستان ایک لحاظ سے مذاہب عالم کی منڈی بن چکا تھا، یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ مسیح موعود کو جو ہندوستان میں مبعوث فرمایا، اور جیسا کہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ مسیح ابن مریم ینزل المسیح عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق، دمشق کے مشرق کی طرف سفید مینار پر، روشن مینار کے پاس اس کا نزول ہوگا۔ تو اس میں بھی حکمت یہی تھی کہ آپ دیکھیں ہندوستان عین دمشق کے مشرق میں واقع ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پیشگوئی کے عین مطابق اس زمانے میں مسیح موعود کی جو آمد ہوئی یا بعثت ہوئی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہندوستان میں ہر قسم کا مذہب پایا جاتا تھا، ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ان کے علاوہ بودھ تھے، جینی تھے، اور سکھ مت بھی تھا۔ تو اس لحاظ سے مذاہب عالم کی منڈی یہ کہلاتا تھا، اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت یہاں پر عمل میں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت تھی۔ تو بہرحال اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہاں حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو یہ توفیق دی کہ ابتداً آپ نے براہین احمدیہ کے 4 جز تصنیف فرمائے، اور اس میں تمام مذاہب کو یہ چیلنج دیا کہ تم اپنی مذہبی اور الہامی کتاب جس کو مانتے ہو، اس کے روح سے جو میں نے یہاں پر دلائل پیش کیے ہیں ایسے دلائل پیش کرو، یا میرے دلائل کو توڑ دو۔ اگر توڑ بھی نہیں سکتے تو کم از کم آدھا حصہ یا تیسرا حصہ یا 5واں حصہ اس کا جو ہے وہ اپنی کتابوں سے نکال کے دکھا دو۔ تو بہرحال یہ اسلام کے غلبے کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور موقع ایسا پیدا فرمایا، جیسا کہ ابھی تمہید میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے اسلام کے غلبے کی ایک اور صورت یوں پیدا ہوئی کہ ایک ہندو دوست سوامی سادھو شیوگن چندر، یہ ایک ہندو دوست تھے۔ پہلے انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، کچھ ملازمت کی، لیکن ان کا دل نہیں لگا، پھر سادھو بن گئے، اور پھر اپنے بعض گروؤں کی وجہ سے انہوں نے سادھو یعنی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اپنے ایک گروہ کی نصیحت پر ایک ہندو قوم جو کائست قوم کہلاتی ہے، اس کی تربیت اور اصلاح کے کام پر یہ مامور ہو گئے۔ لیکن پھر ان کو خیال آیا کہ یہاں پر جو ہر مذہب ایک دوسرے پر حملہ کر رہا ہے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہا ہے، دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے، یہ مناسب طریق نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ایک جگہ ان سب علماء کو جمع کیا جائے، برہمن بھی آئیں اور عیسائی بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں اور دوسرے مذاہب والے بھی آئیں، اور اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں۔ چنانچہ ان کی پہلی کاوش یہ تھی کہ اجمیر میں انہوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو خیال آیا کہ لاہور جو کہ ہندوستان اور خاص طور پر پنجاب کا ایک مرکز تھا، اور علم اور ہنر کے اعتبار سے بھی یہ بڑی شہرت رکھتا تھا، یہاں پر ایک جلسہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے مختلف علماء کو، مختلف پنڈتوں کو، پادریوں کو، ہر ایک کو دعوت دی
کہ یہاں پر ایک جلسہ منعقد کیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے 5 سوال مرتب کیے کہ اپنی اپنی کتابوں کے ذریعے سے وہ ان 5 باتوں کے بارے میں تفصیل بیان کریں، اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ کس مذہب میں صداقتیں اور حق زیادہ ہے، اور تاکہ لوگوں کے دل اس حق اور صداقت کو قبول کرنے کے لیے کھل جائیں۔ چنانچہ انہوں نے جو 5 سوال مرتب کیے تھے وہ اس طرح سے تھے: انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں؟ دوسرا سوال تھا انسان کی زندگی کے بعد کی حالت، یعنی عقبہ، مرنے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصل غرض کیا ہے اور وہ غرض کس طرح پوری ہو سکتی ہے، یہ اپنی اپنی کتابوں سے پیش کریں۔ چوتھا سوال تھا کہ کرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور آخرت میں کیا ہوتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری سوال یہ تھا کہ علم یعنی گیان اور معرفت کے ذرائع کیا ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے تمام علماء سے یہ درد انگیز اپیل کی کہ کسی طرح سے بھی وقت نکال کر آپ لوگ اس جلسے میں ضرور آئیں، اور تاریخیں مقرر کی گئیں 26، 27، 28 دسمبر، کیونکہ اس زمانے میں انگریزی گورنمنٹ تھی، اور اسی طرح سے کرسمس کے جو ایام ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ چھٹیاں بھی ہوا کرتی تھیں ان ایام میں، تو لہٰذا یہ جلسہ لاہور میں منعقد کرنے کا انتظام انہوں نے شروع کر دیا۔ اس پہ وہ قادیان بھی آئے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہین احمدیہ لکھنے کی وجہ سے کافی شہرت بھی ہو چکی تھی، اور سمجھا جاتا تھا کہ اگر اسلام کا کوئی جری پہلوان ہے تو وہ مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام ہے، لہٰذا یہ دوست قادیان بھی آئے۔ ان دنوں اتفاق کی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، اس حال کی تکلیف تھی، اس اعتبار سے آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ پیشکش کی تو حضور نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بیمار ہوں، میں نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اصرار کیا کہ آپ کے بغیر تو یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کو ضرور اس جلسے میں آنا ہے اور اپنا مضمون سنانا ہے۔ تو لہٰذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہر کام چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کے اشارے سے ہوا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے پھر اس کام کو شروع کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا اللہ، یہ موقع ہے کہ اسلام کی حقانیت کو ثابت کیا جائے، اسلام کی افضلیت کو ثابت کیا جائے، لہٰذا اگر تیرے نزدیک یہ کام بہت بہتر ہو سکتا ہے، اسلام کا غلبہ اس سے ثابت ہو سکتا ہے، تو پھر مجھے ایسا مضمون القاء کر کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت نصیب ہو اور مضمون اچھے رنگ میں لکھا جا سکے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ حضور بیماری کے عالم میں ہی آپ لیٹے لیٹے ہی قلم برداشتہ لکھنا شروع کر دیا، اور اتنی تیزی سے آپ لکھ رہے تھے کہ جو نقل کرنے کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی آپ کا ساتھ دینا ممکن نہیں ہوا، بلکہ وہ پیچھے رہ جاتے تھے۔ لیکن آخر کار جب یہ مضمون مکمل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا آپ کو کہ مضمون بالا رہا۔ تو اس خوشخبری کے پاتے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، جیسا کہ آپ نے اشارتاً ذکر کیا ہے کہ 21 دسمبر 1896 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تفصیلی اشتہار شائع فرمایا۔ اس کے میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ کس رنگ میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نشان بنا۔ چنانچہ اس اشتہار کا مضمون حضور نے یہ رکھا: سچائی کے طالبوں کے لیے ایک عظیم الشان خوشخبری۔ جلسہ اعظم مذاہب جو لاہور ٹاؤن ہال میں 26، 27، 28 دسمبر 1896 کو ہوگا، اس میں اس عاجز کا ایک مضمون قرآن شریف کے کمالات اور معجزات کے بارے میں پڑھا جائے گا۔ یہ وہ مضمون ہے جو انسانی طاقتوں سے برتر اور خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان اور خاص اس کی تائید سے لکھا گیا ہے۔ اس میں قرآن شریف کے وہ حقائق اور معارف درج ہیں جن سے آفتاب کی طرح روشن ہو جائے گا کہ در حقیقت یہ خدا کا کلام اور رب العالمین کی کتاب ہے، اور جو شخص اس مضمون کو اول سے آخر تک 5 سوالوں کے جواب سنے گا، میں یقین کرتا ہوں کہ ایک نیا ایمان اس میں پیدا ہوگا اور ایک نیا نور اس میں چمک اٹھے گا، اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کی ایک جامع تفسیر اس کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ میری تقریر انسانی فضولیوں سے پاک اور لاف و گزاف کے داغ سے منزہ ہے۔ مجھے اس وقت محض
بنی آدم کی ہمدردی نے اس اشتہار کے لکھنے کے لیے مجبور کیا ہے تا وہ قرآن شریف کے حسن و جمال کا مشاہدہ کریں اور دیکھیں کہ ہمارے مخالفوں کا کس قدر ظلم ہے کہ وہ تاریکی سے محبت کرتے اور نور سے نفرت رکھتے ہیں۔ مجھے خدائے علیم نے الہام سے مطلع فرمایا ہے کہ یہ وہ مضمون ہے جو سب پر غالب آئے گا، اور اس میں سچائی اور حکمت اور معرفت کا وہ نور ہے جو دوسری قومیں بشرطے کہ حاضر ہوں اس کو اول سے آخر تک سنیں شرمندہ ہو جائیں گی اور ہرگز قادر نہیں ہوں گی کہ اپنی کتابوں کے یہ کمال دکھلا سکیں۔ کھلا چیلنج تھا یہ۔ آگے فرماتے ہیں، خواہ وہ عیسائی ہوں، خواہ آریہ، خواہ سناتن دھرم والے یا کوئی اور، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا ہے کہ اس روز اس پاک کتاب کا جلوہ ظاہر ہو۔ میں نے عالم کشف میں اس کے متعلق دیکھا کہ میرے محل پر غیب سے ایک ہاتھ مارا گیا اور اس کے چھونے سے اس محل میں سے ایک نور ساتیہ نکلا، یعنی چمکتا ہوا نور نکلا، جو ارد گرد پھیل گیا اور میرے ہاتھوں پر بھی اس کی روشنی ہوئی۔ تب ایک شخص جو میرے پاس کھڑا تھا وہ بلند آواز سے بولا، اللہ اکبر، خربت خیبر۔ اس کی یہ تعبیر ہے کہ اس محل سے میرا دل مراد ہے جو جائے نزول و حلول انوار ہے، اور وہ نورانی معارف ہیں، اور خیبر سے مراد تمام خراب مذاہب ہیں جن میں شرک اور باطل کی ملونی ہے، اور انسان کو خدا کی جگہ دی گئی یا خدا کی صفات کو اپنے کامل محل سے نیچے گرا دیا ہے۔ سو مجھے جتلایا گیا کہ اس مضمون کے خوب پھیلنے کے بعد جھوٹے مذہبوں کا جھوٹ کھل جائے گا اور قرآنی سچائی دن بدن زمین پر پھیلتی جائے گی جب تک کہ اپنا دائرہ پورا کرے۔ پھر میں اس کشفی حالت سے الہام کی طرف منتقل کیا گیا اور مجھے یہ الہام ہوا، ان اللہ معک، ان اللہ یقوم اینما قمت، یعنی خدا تیرے ساتھ ہے اور خدا وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں تو کھڑا ہو۔ تو یہ حمایت الہی کے لیے ایک استعارہ ہے۔ اب میں زیادہ لکھنا نہیں چاہتا، ہر ایک کو یہی اطلاع دیتا ہوں کہ اپنا اپنا حرج کر کے بھی ان معارف کے سننے کے لیے ضرور بمقام لاہور تاریخ جلسہ پر آویں، اور ان کی عقل اور ایمان کو اس سے وہ فائدے حاصل ہوں گے کہ وہ گمان نہیں کر سکتے ہوں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، خاکسار مرزا غلام احمد از قادیان، 21 دسمبر 1896۔ تو یہ آپ نے اشتہار دیا، اور دیکھیے جلسے سے پہلے چند دن پہلے یہ اشتہار شائع کیا گیا۔ اس کے بعد جب یہ مضمون پڑھنے کی باری آئی ہے تو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مولانا عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے ہی خوش بیان اور بلند آواز والے تھے، انہوں نے جب یہ مضمون پڑھنا شروع کیا ہے تو جلسے کے 3 دن مقرر تھے، 26، 27، 28، تو آپ کا جو مضمون تھا یہ تیسرے دن پر رکھا گیا تھا۔ تو 2 گھنٹے میں یہ مضمون تو ختم نہیں ہوا، لوگوں نے کہا کہ نہیں تھوڑا سا وقت اور دیا جائے، تو مولوی صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو 1 سوال کا جواب ہوا ہے، ابھی تو 4 سوال باقی رہتے ہیں۔ اس پر جو آرگنائزیشن تھی وہ ان کے ممبران اور حاضرین میں سے اکثر نے یہ کہا کہ نہیں اس کے لیے 1 دن اور بڑھایا جائے، لہٰذا مشورے کے بعد 29 تاریخ کا 1 دن اور بڑھایا گیا، اور پورا مضمون پھر جب پڑھ کر سنایا گیا ہے تو ہر ایک کے منہ پر یہی الفاظ تھے کہ مضمون سب پر غالب رہا۔ اب دیکھیے وہاں پر عیسائی پادریوں نے بھی مضامین پڑھے، مسلمان علماء نے بھی، مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، مولوی ثناء اللہ امرتسری وغیرہ نے بھی مضمون پڑھے، لیکن ان کے مضمون بالکل پھسپھسے تھے، کوئی ان کے اندر جان نہیں تھی، کوئی اسلام کی بلند شان کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مضمون پڑھا وہ دنیا اش کر اٹھی، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ مضمون نہ پڑھا جاتا تو یہ جلسہ بیکار تھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ مضمون بالا رہا، اور قرآن مجید کے حقائق اور معارف اس میں اس رنگ میں بیان کیے گئے ہیں کہ آج تک یہ زمانہ، جب کہ 100 سال سے زیادہ یہ عرصہ ہو چکا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے کئی ایڈیشن شائع ہوئے، کئی زبانوں میں تراجم اس کے ہوئے، اور ہزارہ مخلوق اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والی بنی، اسلام کو قبول کرنے والی بنی، اسلام کے حقائق اور معارف کو قبول کرنے والی بنی۔ چنانچہ اس میں تو بہت سارے حوالے بھی ہیں۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ کا میں ایک حوالہ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ وقت کی رعایت کے مطابق اس بات کو میں ختم کر سکوں۔ سول اینڈ ملٹری گزٹ یہ انگریزی کا اخبار تھا، اس کا ترجمہ یہ لاہور سے نکلنے والا تھا۔ وہ لکھتا ہے،
اس جلسے میں سامعین کو دلی اور خاص دلچسپی مرزا غلام احمد قادیانی کے لیکچر کے ساتھ تھی، جو اسلام کی حمایت و حفاظت میں ماہر کامل ہیں۔ اسلام کا جری پہلوان کون تھا؟ اس زمانے میں بھی اور آج تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، جیسا کہ حضور نے خود فرمایا ہے، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور آپ کی اطاعت کا جذبہ تھا، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے یہ حقائق اور معارف بیان کرنے کی توفیق دی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے کہ اس جلسے میں سامعین کو دلی اور خاص دلچسپی مرزا غلام احمد قادیانی کے لیکچر کے ساتھ تھی، جو اسلام کی حمایت و حفاظت میں ماہر کامل ہیں۔ اس لیکچر کے سننے کے لیے دور و نزدیک سے مختلف فرقوں کا ایک جمع غفیر امٹ آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جلسے میں جو نشستیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے کھڑے لیکچر سنتے رہے، اور جب تک لیکچر ختم نہیں ہوا وہ وہاں سے ہٹے نہیں۔ جیسا کہ اردو میں محاورہ ہے، تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، یہ عالم تھا۔ اخبار لکھتا ہے، اور چونکہ مرزا صاحب خود تشریف نہیں لا سکتے تھے، اس لیے یہ لیکچر ان کے ایک لائق شاگرد منشی عبدالکریم صاحب فصیح سیالکوٹی نے پڑھ کر سنایا۔ 27 تاریخ کو یہ لیکچر 3 گھنٹے تک ہوتا رہا اور عوام الناس نے نہایت ہی خوشی اور توجہ سے اس کو سنا، لیکن ابھی صرف ایک سوال ختم ہوا۔ مولوی عبدالکریم صاحب نے وعدہ کیا کہ اگر وقت ملا تو باقی حصہ بھی سنا دوں گا، اس لیے مجلس انتظامیہ اور صدر نے یہ تجویز منظور کر لی کہ 29 دسمبر کا دن بڑھا دیا جائے۔ تو بہرحال یہ وہ عظیم الشان آپ کا لیکچر تھا جس میں 5 سوالات کے قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں بڑے ہی وضاحت کے ساتھ تمام سوالوں کے مکمل جواب دیے گئے، اور اس سے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کا درجہ بلند ہوا، اسلام کا درجہ بلند ہوا، بلکہ حق اور صداقت کھل گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھی۔ ناظرین کرام، اس سوال کے جواب کو سن کر آپ کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ مضمون جو حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے تحریر فرمایا ہے، یہ کس قدر عظمت کا حامل مضمون ہے۔ قبل اس کے کہ آگے مزید سوالات پروگرام کے فارمیٹ کے تعلق سے علماء کرام سے پوچھے جائیں، کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ مکرم طاہر کھوکھر صاحب پاکستان سے ہیں، ریگولر کالر ہے، ہمیشہ فون کرتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہوئے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، طاہر کھوکھر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور علیہ ڈسکا کی طرف سے MTA قادیان کی پوری ٹیم کو السلام علیکم، اور نئے میزبان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں زمینی اور آسمانی آفات کا ذکر کیا، اور وہ پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں، زلزلے اور سیلاب اور طاعون وغیرہ۔ جب کوئی زمینی یا آسمانی آفت آتی ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عذاب الہی ہے، اور جب احمدی ان کو کہتے ہیں بھائی کہ نبی کے بغیر اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، تو کہتے ہیں کہ یہ عذاب نہیں، آزمائش ہے۔ عذاب اور آزمائش کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور قرآن مجید میں اس بارے میں کیا فرماتا ہے اور نبی اور عذاب کے بارے میں؟ جزاکم اللہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ میں مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست کروں گا کہ محترم طاہر کھوکھر صاحب کے سوال کا جواب ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ کوئی اپنا رسول اور نبی مبعوث نہ کر لے، تو یہ ایک عالمگیر عذاب کی طرف دراصل اشارہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی یہ پیشگوئیاں تھیں، اور بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ مسیح موعود کے آنے کی ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ چنانچہ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں بھی آتا ہے، اور احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ زلازل آئیں گے۔ اور مسلمان عام طور پر ہم اپنے بچپن میں بھی سنا کرتے تھے کہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین پر زلزلہ ہوگا، یہ علامت مسیح موعود کی اور امام مہدی کی بیان کی جاتی تھی۔ تو آپ دیکھیں گے ابھی جو حال ہی میں یہ جو چند دن پہلے جو زلزلہ آیا ہے،
اس کے بارے میں پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اس کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، افغانستان کے قریب جو ہے اس کا مرکز تھا، اور ہندوستان کے بھی شمالی ہندوستان میں بہت سارے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، اگرچہ کوئی جانی مالی نقصان تو یہاں پر نہیں ہوا۔ تو ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اس صدی میں خاص طور پر جس قدر زلزلے آئے ہیں اس سے پہلی صدیوں میں آپ جائزہ لے کر دیکھ لیں تو اتنے زلزلے آتے رہے ہیں، ہر زمانے میں آتے ہیں تھوڑے بہت، لیکن مسیح موعود کی علیہ السلام کی آمد کے بعد جس قدر کثرت کے ساتھ زلازل آئے ہیں، خود ماہرین زلازل جو ہے وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اس صدی میں جتنے زلزلے آئے ہیں اتنے زلزلے پہلے صدیوں میں کبھی نہیں آئے، اکا دکا آتے رہے لیکن اس میں کثرت ہے۔ تو اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی تھی کہ طاعون کا نشان ہے، مری پڑے گی، یہ بائبل میں بھی ذکر آتا ہے، اور اسی طرح سے قرآن مجید میں دابۃ الارض کا ذکر کیا گیا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا کہ پنجاب میں جو ہے وہ طاعون کثرت سے پھیلے گی اور یہ تیری صداقت کا نشان ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی ایک عذاب تھا جو کہ سن 1902 میں کثرت کے ساتھ یہاں پر ہوا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، بہرحال اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار بھی ہے۔ چنانچہ بائبل کی ایک روایت آتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کی ہلاکت کی پیشگوئی کی تھی اور 40 دن کا ان کو موقع دیا گیا، اور پھر وہ اس بستی سے نکل کر دور چلے گئے کہ جب یہ ہلاکت ہو تو میں اس سے دور رہوں۔ 40 دن گزر گئے لیکن یہ بستی ہلاک نہیں ہوئی۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھی کیا حال ہے اس بستی، کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے سارے۔ ہوا یہ کہ جب یونس علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر گئے، لوگوں نے سمجھا کہ اب تو آفت آنے والی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ ٹاٹ اوڑھ لیے، اور جیسا کہ اس زمانے کا رواج تھا میدان میں جمع ہو گئے، کوہرام مچ گیا، خدا تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اے اللہ یہ عذاب ٹال دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس استغفار وغیرہ کی جو عادت تھی، جب رجوع کیا حق کی طرف، اللہ نے ان کا عذاب ٹال دیا۔ اور یونس علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ میری پیشگوئی نعوذ باللہ غلط ہوئی، ان کو سمجھنے میں غلطی لگی، وہ پھر وہاں سے اور دور جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ جس جہاز میں سوار ہوئے دریا میں، وہاں طوفان آ گیا اور قرا ان کے نام نکلا، ان کو ڈال دیا دریا میں، مچھلی نے نکلا، پھر یہ لمبا واقعہ ہے۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ جب یہ دوسرے کنارے پر ان کو مچھلی نے اگلا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک کدو کی بیل، یا سمجھے کہ خربوزہ تھا یا تربوز تھا جو بھی ہے، ایسی بیل اگا دی۔ ایک دن وہ دیکھا انہوں نے کہ ایک کیڑا اس بیل کو کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پھر اس بیل کو، کیڑے کو مارنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ جو بیل ہے اس کو ایک کیڑا جب کھانے لگا ہے، یہ جو تیری غذا بنی تھی، تو اس پر تجھ کو اتنا دکھ ہوا، تو بتا کہ یہ جو میری مخلوق ہے ان تمام کو میں کیسے ہلاک کر دیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحمانیت ہے وہ بھی جوش میں آتی ہے، رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب اپنے معمور اور مرسل کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو ان کو ذرا تنبیہ کے لیے عذاب بھی دینے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر نبی کا زمانہ آپ تلاش کریں، ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید میں کئی اقوام کا اس میں ذکر آتا ہے کہ جب نبی آیا نہیں مانا انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب بھی دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، استغفار کرتے ہیں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ دراصل عذاب الہی ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب نبی آتا ہے تو اس زمانے میں خاص طور پر ایسے عذاب کا سلسلہ لمبا چلتا ہے بسا اوقات۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، تفصیلی جواب تھا طاہر کھوکر صاحب۔ دوسرا سوال مکرم نور الدین صاحب یادگیر سے ہیں، فون لائن پر ہے، یہ پوچھیں گے۔ مکرم نور الدین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نور الدین صاحب۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اپنا سوال پیش کریں۔ جی، سب سے پہلے میرا سلام جو ہے آپ کی ساری MTA کی ٹیم کے لیے اور خاص کر پیارے حضور کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک منٹ وسلم کے عرب سے ظاہر ہونے میں حکمت کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، آپ کا سوال مل گیا ہے۔ میں محترم منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے سوال کا جواب بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عرب سے ظاہر ہونے میں بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک بنیادی حکمت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے اور ان بنیادوں پر دیواریں استوار کیں، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں پر ایک نبی بھیجنا جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ تو ایک تو یہ ہے حکمت، لیکن حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں جو اپنا مضمون بیان فرمایا ہے، اس حوالے سے بھی ایک حکمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسے مقام پر بھیجے جہاں پر کہ تربیت کی نشو و نما اس کی جڑوں سے ہونی ہے۔ جو لوگ بالکل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کو انسان اور انسانیت کی کوئی خبر نہیں، دوسرے لوگوں کو اس جگہ کی خبر نہیں، نہ عرب کے لوگوں کو مذاہب کی خبر تھی، نہ عرب کے لوگوں کو باہر کے رسوم و رواج کے بارے میں اتنی آگاہی تھی۔ یہ لوگ آپس میں قبائل کی شکل میں اس جزیرہ عرب کے اندر ہی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں اور چھوٹی چھوٹی سرداریاں بنا کے وہاں رہتے تھے۔ اور تاریخ میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو ارد گرد کے بادشاہان تھے، جیسے یہ ایران کی حکومت تھی، روم کی حکومت تھی، ان کے گورنر وغیرہ بھی تھے، وہ ارد گرد تو پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس جزیرے میں وہ نہیں آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان جانور لوگوں پہ کیا حکومت کرنی ہے، یہ تو انسان اور انسانیت کے جو بنیادی آداب ہیں ان سے بھی گرے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلامی اصول کی فلسفی میں اس موقع پر یہ حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنی اس تربیت کو اس نچلی سطح سے شروع کر کے انتہائی عروج کے منازل پر پہنچائے۔ تو عرب کے لوگوں کو چونکہ یہ صورتحال تھی اور یہ امیین کہلاتے تھے، بالکل ان پڑھ، جاہل اور دین و دنیا سے مطلب ایسے کہ ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اپنے نبی کو بھیجا۔ اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ کس طریقے سے ان وحشی لوگوں کے اندر نئے سرے سے آپ نے جو ہے وہ انسان اور انسانیت کی روح پھونکی، اور پھر دیکھتے 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 چند دہائیوں میں ہی، صدیوں میں نہیں، چند دہائیوں میں ہی وہ لوگ ارد گرد کی دنیا کے معلم اور استاد بن گئے، اور اس وقت کی جو موجود دنیا تھی اس کے مجد بن گئے، وہاں کے مختلف علوم کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، طب کے حوالے سے۔ تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ ساری تعلیمات بیان فرمائی ہیں ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی عملی شکل میں دنیا کے سامنے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے ذریعہ سے دنیا میں پیش فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منظور تھا کہ عرب میں اپنے اس آخری نبی کو بھیجے۔ اس لیے جزاکم اللہ حسن جزا، واضح جواب تھا۔ اب ایک اور ٹیلی فون کالر ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مکرم شاہین نصر اللہ صاحب ہیں پاکستان سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ مکرم شاہین نصر اللہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب اسلامی اصولوں کی فلسفی میں آپ نے سورہ محمد کی ان آیات کا جو تفسیر بیان کی ہے وہ ان الفاظ میں ہے، یعنی وہ بہشت جو پرہیزگاروں کو دیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے، اس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متعفن نہیں ہوتی، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور بخش ہیں جس کے ساتھ خمار نہیں، اور نیز اس میں شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہے جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں۔
اس جگہ پر واضح طور پر فرما دیا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھ لو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناپید اکنار نہریں ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس طرح کی اس خوبصورت مثالوں کو غیر الجماعت معنوی طور پر کیوں لیتے ہیں، جبکہ سورہ بقرہ میں بھی اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جب جنت میں انہیں پھل دیے جائیں گے تو کہا کہیں گے یہ تو زمین سے ملتا جلتا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں زمین پہ دیا گیا ہے، جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ شاہین نصر اللہ صاحبہ پاکستان کی خاتون تھیں، ان کا سوال تھا۔ میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہ سے درخواست کروں گا کہ اس کی وضاحت بیان فرمائیں۔ آپ نے تفصیل سے اپنا سوال پیش کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ بھی آپ نے پڑھ کے سنائے ہیں۔ یہ ہمارے پروگرام کا بھی حصہ ہے، انشاءاللہ اس میں بھی اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ تو دیکھیے جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو اس دنیا میں اعمال کرتا ہے اسی کے وہ اضلال اور آثار ہوں گے۔ دنیا کے اعمال تو یہاں ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ایک اثر انسان کی روح پر ضرور رہتا ہے، اور وہ جو اثر ہے وہ ظاہری طور پر جنت کی نعما کے طور پر جو ہے وہ ہمیں آخرت کی زندگی میں نظر آئے گا۔ تو حضور نے اس کے ساتھ یہ بھی تشریح فرمائی ہے، اور شاید آپ کی نظر اس پہ نہیں پڑی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کا بھی حوالہ آپ نے یہاں دیا ہے کہ نعمائے جنت کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ نہ تو کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کو سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل میں خیال تک بھی گزرا ہوگا۔ تو جب خیال تک بھی نہیں گزرا ہے تو پھر یہ ظاہری نعمتوں کو، دنیاوی جو ظاہری نعمتیں ہیں اس پر ہی قیاس کر لینا یہ کسی طرح بھی درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ آنکھ کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ ان کے لیے سامان مہیا کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو میری بہن بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح کر دیا۔ باقی رہا یہ کہ ہمارے جو عام مسلمان علماء ہیں ان کو ظاہری نعمتوں کے طور پر لیتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہم کہیں گے یا غلط سوچ ہے، کیونکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نہ آنکھ نے دیکھا ہے کبھی، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں خیال تک گزرا ہے کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں، تو ان کو یہ سمجھنا کہ یہی دنیاوی لذات ہی وہاں پر ہوں گی۔ یا آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ وہاں پر نہریں ہوں گی، دودھ کی بھی ہوں گی، شہد کی بھی ہوں گی۔ اب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہاں پر گائے بھینس وغیرہ جو ہے وہ کئی جو ہے وہ پالے جائیں کہ ان کا دودھ دو کے نہروں میں بہایا جاتا ہوگا، تو پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں پر ڈیری فارم، بہت سارے ڈیری فارم کھولنے پڑیں گے۔ اور دوسرے یہ کہ شہد کی نہریں ہیں، لاکھوں چھتے جو ہے وہ درختوں پر لگے ہوں گے، ان کو توڑ کے جا کے نچوڑ کے پھر بہانا ہوگا۔ یہ سارے ہمارے اس دنیاوی زندگی کے تصورات ہیں، لیکن جو نعمائے جنت ہیں وہ تو ایک روحانیت کا عالم ہے، اس دنیا سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں چونکہ انسان سمجھ نہیں سکتا تھا جب تک کہ ظاہری دیکھی ہوئی چیز اس کے سامنے بیان نہ کی جائے، اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل۔ چنانچہ جو ایک سوال آگے بھی اس کی تشریح میں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو نعمائے جنت ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جو اعمال اس نے کیے ہیں وہ یہاں پر تو اعمال تو ختم ہو گئے، لیکن جو ان کے اثرات ہیں وہ کبھی درختوں کی صورت میں نظر آئیں گے، نہروں کی صورت میں نظر آئیں گے، اور وہ چاہے وہ دودھ کی نہریں ہیں یا جس طرح کہ ہم خواب میں بہت سارے نظارے دیکھتے ہیں، ہم سو رہے ہیں بستر پر لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی جگہ گئے ہیں یا ایک بڑی لذیذ چیزیں ہم کھا رہے ہیں، بڑے لذیذ پھل کھا رہے ہیں، تو وہاں پر جو آتا ہے کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کہ عبادت الہی کرنے کے نتیجے میں، ذکر الہی کرنے کے نتیجے میں، یا انسان کی خدمت کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو لذت اور سرور ملتا ہے، اور ایک جو اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ جو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے اس کی ایک اپنی خاص لذت ہے۔ تہجد پڑھ کے جو اس کو لذت حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جو اس کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے، وہ ایک پھل کی شکل میں متمثل ہو کر اس کو دیے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں کے آم، سیب، انگور وغیرہ کی طرح سے ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ تو دراصل وہ لذتیں جو ہم روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار اور اپنی عبادات کے نتیجے میں حاصل کرتے ہیں، ان لذتوں کو بطور ایک میوے کے وہاں عطا کیا جائے گا۔ وہ میوے کس طرح کے ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ کہ جب ہم کھائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں بھئی یہ تو بالکل ایسی لذت اس میں آ رہی ہے جیسا کہ ہم نے تہجد کی نماز میں اپنی لذت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں جو لذت آتی تھی وہ اس پھل میں نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اصل میں روحانی باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کے آم ہوں گے، دنیا کے سیب اور سنترے اور انار وغیرہ جن کا ذکر آتا ہے، یہ ہمیں صرف سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے دل میں گزرا۔ جزاکم اللہ، احسن الجزا، بالکل واضح جواب تھا۔ ایک اور کالر پاکستان سے ہی ہیں، مکرم فہیم محمد راشد صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ مکرم فہیم محمد راشد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کو سلام، باقی ٹیم کو السلام علیکم۔ میرا سوال تھا کہ آپ کی آواز تھوڑی ہلکی آ رہی ہے، تھوڑا اونچی آواز میں بولیں۔ یہ میرا سوال تھا کہ واقعہ کربلا کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس میں کیا حقیقت ہے؟ اسلام اس سے کیسے زندہ ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست ہے کہ ان کے سوال کا جواب بیان فرمائیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے، تو اس تعلق سے السلام کا نہیں ہے، یہ علامہ اقبال کا علامہ اقبال سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، تو حضور نے فرمایا تھا کہ کربلا کے واقعہ نے تو اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، کہ جو مسلمانوں کے آپس میں جو ایک قسم کی دو پھاڑ ہوئے ہیں اور نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، اور عیسائیوں وغیرہ کے ساتھ مل کے اسلام کے خلاف جو سازشیں کی گئیں، آج تک وہ سازشیں لگاتار چلتی چلی جا رہی ہیں، وہ ان کے پہلو آج تک وہ لمبے ہوتے ہوتے آتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اگر ہم کہیں کہ اسلام اس سے زندہ ہوا، اسلام تو کوئی زندہ نہیں ہوا، اسلام کے تو کئی فرقے ہو گئے، اور خدا تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو، آپ کے اہل بیت کو، بعضوں کو شہید کیا گیا، اور اس شہادت کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ اتنے لرزہ خیز ہیں کہ اس میں ایک تو جو شہادت ہے اور جو اس کے نتیجے میں جو وہاں واقعات پیش آئے وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ، لیکن اس کے بعد جو مسلمانوں کے فرقوں نے غیر مسلموں کے ساتھ مل کے جو ایک دوسرے کے دشمنی میں جو سازشیں کی ہیں، اور تسلسل سے جس کا سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو سعودی عرب کی اور یمن کی جنگ ہو رہی ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں شیعہ سنی نظر آ رہے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے ہیں؟ مسجدوں میں جو بم دھماکے ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ یہ اسی واقعات کی کڑی ہے، سب چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے کا سوال و جواب میں نے خود سنے، حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوا، اس میں استغفار کرنا چاہیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ اس بات کو بہت بڑھا چڑھا کے مبالغے کے رنگ میں شیعہ حضرات کی طرف سے بیان کیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ چونکہ انہوں نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ شیعوں کے حوالے سے بھی یہ بات ہے پیش کی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سلسلہ خلافت شروع ہوا، اس میں جو پہلے کے 3 خلیفے تھے وہ نعوذ باللہ من ذالک وہ ٹھیک نہیں تھے، وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مار لیا،
پہلے خلیفہ بننا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابو بکر نے بھی ان کا حق مار لیا، حضرت عمر نے بھی ان کا حق مار لیا، حضرت عثمان نے بھی ان کا حق مار لیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کے بعد سے ہی کیا مسلمانوں کی ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ وہ آپ کے بعد اس طریقے کے کارنامے کرنے لگے تھے؟ کیا وہ شخص جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے جیتے جی کہ میرے مسلح پہ وہ کھڑا ہو اور میں ان کی موجودگی میں نمازیں پڑھوائیں، غار میں آپ کے ساتھ رہے، تکالیف برداشت کی، سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قوت قدسیہ تھی؟ اور پھر جن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، ان کے بارے میں تو ان کی اپنی تاریخوں میں بھی لکھا ہے شیعوں کی کہ بے شک کچھ توقف ہی صحیح، لیکن انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، حضرت عمر کی بھی بیعت کی، حضرت عثمان کی بھی بیعت کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر نے اپنے زمانے میں جو یہ افتاء کا شعبہ تھا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپرد کیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باہر تشریف لے جاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے جاتے، مدینہ کا امیر مقرر کر کے جاتے۔ تو اگر نعوذ باللہ جیسے شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا حق مارا گیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا موقع تھا، اس موقع پہ مدینہ میں جب ان کو امیر مقرر کرتے تھے خلفائے کرام تو وہ فوراً کہہ دیتے بھائی یہ تو میری حکومت ہتھیائی ہوئی ہے، اب یہ یہاں نہیں ہے، میں اپنی اعلان کرتا ہوں۔ کوئی اعلان نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے بڑا شور ڈالا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی کہ جو وہاں پر پہرے کے لیے نوجوان مقرر کیے گئے ہیں ان میں ان کا نام بھی لکھا کہ اس وقت خدا کے خلیفہ کو اوپر حملہ ہونے کا خطرہ ہے، دشمن جو ہیں وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، تم دونوں جاؤ وہاں جا کے ڈیوٹی دو۔ تو یہ تو واقعات یہ لوگ کیوں تاریخ کے نہیں پڑھتے، اور ان کے بزرگوں نے بھی ان کی کتابوں میں تاریخوں میں یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں، شیعہ حضرات بھی اس سے متفق ہیں۔ تو ایک یہ جملہ لے کے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے فرقہ بندیاں، اس کے حوالے سے ایسی ایسی بدعتیں جو ابھی ہی 10 محرم الحرام گزرا ہے، کیا کیا ان لوگوں نے کیا ہے کہ جو اسلام کے دور دور تک کہیں یہ بات نظر نہیں آتی۔ کیا یہی زندگی ہے کربلا کی؟ اگر کربلا کی کوئی زندگی ان لوگوں نے دکھانی بھی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پر چلتے، ان کے نمونہ پر چلتے اور اس کو دنیا میں اجاگر کرتے، نہ یہ کہ جو آج کل کی بدعتیں چلائی جا رہی ہیں اور یہ ایک جملہ کہہ کے جو ہے وہ مبالغہ آمیزی سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ جملہ تو ایک ہی تھا، لیکن چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ ذہن میں ان کا تاثر ہوگا، میں نے کہا یہ بات واضح کر دی جائے۔ جی جزاک اللہ۔ اس میں تھوڑا سا یہ کہوں، پورا شعر یوں ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو یہ علامہ اقبال کا مضمون دراصل مثال دی ہے امام حسین کی شہادت سے اور کربلا سے، لیکن منشا ان کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی اور اسلام کی زندگی، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فتح اسلام میں جو رسالہ آپ کا ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے، وہ فدیہ کیا ہے؟ ہمارا اسی کی راہ میں مرنا۔ تو دراصل قربانی کی روح ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں جب تک ان مسلمان ان قربانیاں نہیں پیش کریں گے اسلام کی خاطر، تب تک اسلام زندہ نہیں ہوتا، جیسا کہ صحابہ نے قربانیاں پیش کی تھیں۔ تو اصل مدعا یہی تھا، اور اس زمانے میں وہ قربانیاں کون پیش کر رہا ہے؟ وہ جماعت احمدیہ ہے، جو دیکھیے روزانہ آئے دن یہ خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ فلاں احمدی کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ایک مسجد میں ابھی جو سن 10 میں واقعہ ہوا کہ 80 سے زیادہ احمدی شہید کر دیے گئے تھے مسجد جمعہ پڑھتے ہوئے۔
تو یہ قربانیاں آج کے اس دور میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے کون پیش کر رہا ہے؟ وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ ہے۔ جزاک اللہ، بالکل واضح وضاحت تھی۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ مکرم رومان عباس صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رومان عباس صاحب۔ السلام علیکم رومان عباس صاحب، آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ ان کی لائن غالباً ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو اب ہم پروگرام کے اصل فارمیٹ کی طرف دوبارہ آتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ ٹیلی فون کالرز کے بھی کال دیں گے۔ ابھی محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے ابھی پہلے سوال کے جواب میں یہ ذکر فرمایا تھا کہ 5 سوالات تھے جن کے جوابات حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، امام مہدی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی میں تحریر فرمائے تھے۔ یہ 5 سوالات، ان 5 سوالات میں سے سب سے پہلا سوال جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالات کے متعلق تھا۔ تو اس سوال کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب بیان فرمایا، اس کی وضاحت میں مکرم مولانا محمد منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کرتا ہوں کہ بیان فرمائیں۔ یہ ہے کہ انسان کی جسمانی، اخلاقی اور روحانی حالتیں، ان کے بارے میں قرآن مجید کی کیا تعلیم ہے، اور پھر ان کے بارے میں جن جن مذاہب کے جو علماء وہاں آئے تھے ان کا فرض تھا کہ وہ اپنے اپنے مذاہب کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ان کے مذاہب نے انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بارے میں کیا کیا تعلیمات دی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کے حوالے سے بتایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ انسان کی جسمانی یا طبی یا اخلاقی اور روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 سرچشمے اس کے بیان فرمائے قرآن مجید میں۔ پہلا سرچشمہ جو انسان کی ابتدائی سٹیج، جو اس کی طبی حالت ہے، جسمانی حالت ہے، اس کے بیان کرنے کے لیے بتایا کہ وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس انسانی ہے وہ جو اپنی ابتدائی سٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی اس کو تحریک ہوتی ہے، اور وہ اس کا نفس اس کو بہت گناہوں کی طرف ابھارتا ہے۔ یعنی جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت آتی ہے، اس ہدایت جب وہ آتی ہے تو لوگوں کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے، اور جو عرب کے ابھی ذکر کیا گیا کہ وہاں کیا صورتحال تھی، یہ پہلی جو طبی حالت ہے، جسمانی حالت ہے، یہ وہاں پر اس کا اظہار تھا، اور ہر لحاظ سے برائی، بدکاری، بے حیائی، یہ ساری ان کے اندر عام تھی۔ تو قرآن بھی فرماتا ہے پہلی حالت کے بارے میں کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پھر دوسری حالت کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو اخلاقی حالت ہے، جب ایک انسان اس جسمانی حالت سے یا طبی حالت سے ترقی کرتے ہوئے اخلاقی حالت پر پہنچتا ہے تو اس کو یہ سٹیج حاصل ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کا دل اس کو اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایسا مجھ سے سرزد نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ اس کو کیوں کہا کہ وہ ایسا نفس ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ملامت کرتا ہے، یعنی کہ جب بھی کوئی برائی یا اس سے بدی سرزد ہو جائے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے اندر سے کہ یہ کام تیرے سے غلط سرزد ہو گیا، ایسا کام تجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ برائی ہوتی ہے سرزد، لیکن اس کو ہوش ہی نہیں ہے، کرتا چلا جا رہا ہے، جیسے ایک سیلاب ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، بدیوں اور بدکاریوں میں انسان بہتا چلا جا رہا ہے، وہ پہلا سٹیج۔ دوسرا سٹیج میں جب آتا ہے، جس کو کہا گیا کہ اخلاقی حالت، اس میں جب پہنچتا ہے تو اس کا نام قرآن مجید نے رکھا ہے نفس لوامہ، یہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا۔ اور وہ تیسرا سٹیج جب آتا ہے کہ جب ایک طرف برائی کر رہا ہوتا ہے، ملامت شروع ہوتی ہے، پھر کرتا ہے، پھر ملامت ہوتی ہے، اس ملامت کے سٹیج سے گزر کے پھر انسان کی ایک ایسی حالت، روحانی حالت آ جاتی ہے کہ اس کو پھر بدیاں اس سے سرزد نہیں ہوتی، نیکیوں سے اس کو اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔
چنانچہ اس کے بارے میں قرآن مجید کی جو تعلیم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس جو اپنے اللہ سے، اپنے مولا سے اس کو اطمینان حاصل ہو گیا، وہ اپنے مولا کی طرف آ، وہ تجھ سے راضی ہوا تو اس کے بندوں میں داخل ہو جا، تو اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ 3 سٹیج ہیں درجہ بدرجہ، اور قرآن مجید کے حوالے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہاں یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید جو ہے ان اصلاحات ثلاثہ کے لیے آیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جانور خصلت لوگوں کے اندر جو بہائم کی شکل تھے ان کے اندر آئے، چنانچہ آپ نے ان کی جسمانی حالت کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو جو تعلیمات دیں وہ ایسی ہیں کہ جو جسمانی حالات کے سدھارنے کے لیے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفائی کے حوالے سے تعلیم دی، کپڑوں کی صفائی کے حوالے سے تعلیم دی، کھانے پینے کے حوالے سے تعلیم دی، شادی بیاہ کے حوالے سے تعلیم دی، اور پھر یہ ہے کہ کس طریقے سے بھئی کسی کے گھر میں جانا تو بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے نہیں بلانا تم لوگوں نے دیواروں کے پیچھے سے، یعنی ابتدائی تعلیمات۔ پھر شراب نہیں پینی، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا، بے حیائی نہیں کرنا، تو مردار نہیں کھانا۔ تو اس قسم کی یہ تعلیمات قرآن مجید میں موجود ہیں جو بالکل انسان کو ابتدائی سٹیج سے اٹھاتی ہیں۔ اور یہ جو میں نے ابھی گنائی آپ کو تعلیمات قرآن مجید میں، یہ ساری تعلیمات درجہ بدرجہ مختلف جگہوں پہ، بالخصوص سورۃ البقرہ کے اندر یہ ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ابتدائی نوعیت کی بیان فرما دی ہیں۔ اگرچہ میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ بعض مذاہب بھی ایسے ہیں کہ یہ ابتدائی تعلیمات بھی ان کے اندر مکمل طور پر نہیں، مثال طور پر جیسے شراب کی حرمت ہے، لیکن بعض مذاہب ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں تو شراب کی حرمت نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ آپ انجیل کو پڑھ لیں تو یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ معجزے کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے شراب بنائی، اور پھر لوگوں نے وہ شراب پی تو بڑی مزیدار شراب تھی، تو گویا اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بائبل میں ذکر آتا ہے کہ وہ پی لیا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی باتیں بھی بعض مذاہب میں نہیں موجود تھیں۔ شادی بیاہ کے حوالے سے جو تفصیل سے قرآن مجید نے بیان فرمایا وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں نہیں ملیں گی آپ کو، جو ساری جزیات کا ذکر کر کے اور آج کل کے مسائل جو پیدا ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیں معمولی باتیں ہیں، جیسے بیوہ کی شادی میں آپ کو ہندو مذہب کے اندر نہیں ملے گا، بعد میں 1956 میں ہندو لا کے اندر بیوہ کی شادی کے جو امینڈمنٹ کی گئی اور اس کو شامل کیا گیا۔ اسی طریقے سے طلاق وغیرہ کے مسائل ہیں ابتدائی، وہ بعض مذاہب میں آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے قوانین کے اندر ان کو شامل کر لیا۔ گویا کہ وہ کہیں یا نہ کہیں لیکن اپنے ابتدائی حالات کے لحاظ سے بھی قرآن مجید کے مرہون منت ہیں۔ اس کے علاوہ اب آگے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے حوالے سے اخلاقی اعتبار سے بھی جو نشو و نما ہے وہ انسانوں کی اس دور میں عربوں سے شروع ہوئی، آگے پھر پوری دنیا میں پھیلی۔ تو اخلاقیات کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اخلاق جو لفظ ہے خلق کی جمع ہے اخلاق، اور اگر خلق ہو خے کی زبر سے تو اس کے معنی ظاہری پیدائش، خلق ہو تو اس کے معنی باطنی پیدائش۔ تو جو یہ جسمانی پیدائش ہے اس کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ اخلاق کی باطنی پیدائش سے۔ اور اخلاق کی باطنی پیدائش کے حوالے سے قرآن مجید کی کیا تعلیمات ہیں؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر اس طرح فرمایا، حضور فرماتے ہیں دیکھو یہ بہت تعلیمات پھیلی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ جو مضمون جیسے ابھی بیان فرمایا مول صاحب نے کہ پہلے 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے تھے، ایک دن بھی بڑھانا پڑا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی لکھا بے شک دن بڑھانا پڑا، لیکن یہ تعلیمات تو میری اس کتاب میں نہیں ہے، یہ تو میں خلاصے بیان کر رہا ہوں۔ تو اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تعلیمات 2 حصوں پر ہیں۔ ایک وہ تعلیمات
جو شر کو دور کرنے کے لیے ہیں، ترک شر کے لیے. دوسری اخلاقی تعلیمات جو خیر کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، خود بھی اور دنیا والوں کو بھی خیر پہنچانے کے لیے. شر کو دور کرنے کے لیے جو اخلاقی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ عربی کا استعمال فرمایا وہاں، احسان، یعنی الف ہے صاد الف نون. اس کے معنی ہیں کہ احسان کا مطلب پاک دامنی. حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں یہ وہ خلق ہے جس کا تعلق مرد و عورت کے جو جنسی تعلقات وغیرہ کے حوالے سے جو بات ہوتی اس حوالے سے. اس حوالے سے اخلاقی تعلیمات قرآن مجید نے کیا دی ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ سب سے پہلی تعلیم تو یہ ہے کہ شادی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ رہبانیت اختیار کی جائے، جیسا کہ بعض مذاہب کے اندر رہبانیت ہے. قرآن مجید رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا کہ بھئی اللہ کی خاطر ہم نے جو ہے وہ شادی کرنا چھوڑ دی. حالانکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک فطری جذبہ ہے کہ اگر انسان اس کو نہیں استعمال کرتا تو اس کے نتیجے میں بعد میں پھر آتا ہے. اب یہ پادریوں وغیرہ کے اندر جو آ گیا ہے کہ شادی نہیں کرتے ننز وغیرہ، لیکن ایسی شکایتیں بھی آتی ہیں. اب تو وہ شکایتیں بلکہ ان لوگوں میں زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں، اور شکایتوں کی کیفیات بڑھ گئیں، بچوں کے ساتھ بدسلوکیاں شروع ہو گئی ہیں. تو یہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے کہ شادی کرنی ہے، رہبانیت کی تعلیم نہیں دی. دوسرا یہ فرمایا کہ اگر شادی تم کرتے ہو تو پھر مثلا شادی نہیں ہوتی تو زنا نہیں کرنا، بدکاری نہیں کرنی. جو بھی کام ہے وہ اس شادی کے نتیجے میں جو جائز قوانین بنائے گئے ہیں مرد و عورت کو اکٹھا کرنے کے، اس کے نتیجے میں کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا ہوگا. آج کل کے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ اگر رضامندی کے ساتھ کوئی مرد و عورت آپس میں غلط کام کرتے ہیں تو اس کو جائز قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر وہ ایک دوسرے کے زبردستی کریں تو اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ چاہے رضامندی سے ہو یا زبردستی سے ہو، بغیر شادی کے جو کام ہوگا اس کو زنا کہا جائے گا، اور زنا کی سزا دی گئی ہے. تو یہ جو پہلا خلق ہے اس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید نے پاک دامنی کی اور بدکاری سے بچنے کی تعلیم دی ہے. اور اس کے لیے قرآن مجید نے پھر آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو پردے کے بارے میں تعلیم دی ہے، نگاہوں کے پردے کے بارے میں تعلیم دی ہے، ایسا لباس پہننے کی تعلیم دی ہے جس سے انسانی جسم کے جو اعضاء جن کو دیکھ کر تحریک پیدا ہوتی ہے وہ تحریک سے بچیں. تو بڑی تفصیل سے حضرت مسیح السلام نے پردے کے حوالے سے وہ ساری پاک دامنی کے جو 5 علامتیں ہیں وہ بیان فرمائیں. پھر آگے چلتے ہوئے حضرت مسیح السلام فرماتے ہیں کہ جو ترک شر کا پہلو ہے اخلاق کا، جیسے ایک تو ہو گیا پاک دامنی، دوسرا فرماتے ہیں امانت و دیانت. امانت و دیانت جو ہے وہ اخلاق کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی بہت سی آیتیں حضور نے لکھی ہیں. میں ایک آیت ان میں سے سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کے حوالے کرو، جو ان کی جس کی جو چیز ہے وہ اس کے حوالے کرو. اس میں چھوٹی سے چھوٹی امانت سے لے کے ملکی نظام میں جو ووٹنگ سسٹم ہے اس کی امانت تک کا بھی اس اخلاق میں ذکر کر دیا گیا ہے کہ امانت دار آدمی کو چننا ہے، اہل والے آدمی کو چننا ہے، اس میں جانبداری نہیں ہونی چاہیے. اور پھر اگلی ہی چھوٹی سے ٹکڑے میں آیت کے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم ووٹنگ کے نتیجے میں بن جاؤ حاکم تو انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنا. یہ نہیں کہ اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا میں اس کے خلاف کروں گا، یا یہ ہے کہ اتنا پیسہ خرچ کر لیا تھا میں نے اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، سب سے پہلے اپنا پیسہ پورا کروں گا، بعد میں پھر منافع بھی حاصل کروں گا، اور لوگوں کی پرواہی نہیں کسی کو ہوتی. تو قرآن مجید نے دیکھیں اس چھوٹی سی آیت میں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. لوگوں کے لیے بھی جو الیکشن کے نظام میں شامل ہوتے ہیں اور جو چنے جاتے ہیں ان سب کے لیے کیسی اعلیٰ تعلیمات دے دی. تو یہ اسلامی تعلیم کا اخلاق کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ترک شر کا جو فرمایا کہ اس میں یہ دوسرا آپ نے حصہ بیان کیا.
پہلا پاک دامنی، دوسرا امانت و دیانت۔ تیسرا آپ فرماتے ہیں کہ ترک شر کے جو اخلاق ہیں ان میں سے ایک ہے ہدنہ، یعنی ظلم کی راہ سے کسی کو بدنی آزار نہیں پہنچانا، کسی کو تکلیف نہیں دینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلم نہیں کرنا بلکہ صلح سے کام لو، واصلحوا ذات بینکم الصلح خیر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما۔ رحمان خدا کے بندے کون ہیں؟ وہ زمین پر بہت ہی جھک کر عاجزی سے، نرمی سے اور انکساری سے چلتے ہیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جو کسی کو ظلم سے آزار نہ پہنچانے کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ چوتھی ترک شر کی حضرت مسیح السلام نے یہ بیان فرمائی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نرمی دکھاؤ، لوگوں کے ساتھ حسن کے ساتھ اور نیکی کے ساتھ بات کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا للناس حسنا، آگے فرماتا ہے لا یسخر قوم من قوم، دیکھو ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کیا پتہ وہ قوم ان سے اچھی ہو۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ بعض قومیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں جی ہم بھی اونچی ذات والے ہیں، ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو ان کے بہت نیچے چلے گئے، مالی اعتبار سے بھی، دوسرے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی۔ لیکن جن قوموں کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ چھوٹی ذات کی ہیں اور کمزور ہیں، ان کی اولادیں آگے تعلیم کے لحاظ سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی آگے نکل گئے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، پتہ نہیں ہو سکتا وہ ان سے بہتر ہو جائیں۔ پھر یہ اور بھی تعلیمات قرآن مجید نے دی ہیں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارا کرو۔ آگے فرماتا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ تو جو آگے ہے نرمی اور قول حسن، اس کی کتنی تعلیمات قرآن مجید میں پھیلی پڑی ہیں جو حضرت السلام بیان فرمائیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاق کا ایک دوسرا حصہ ہے کہ دوسروں کو خیر پہنچانا، اب ادھر ہم آتے ہیں خلاصے کے طور پر۔ اس میں حضور فرماتے ہیں پہلا ہے عفو، کہ معاف کر دو، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ خدا کے نیک بندے کون سے ہیں؟ جو غصے کو دبانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن آگے اور بھی ہے کہ صرف عفو نہیں ہے بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ عفو کے لائق بھی ہے۔ اگر عفو کے لائق ہو تو عفو کرنا ہے، معاف کر دینا ہے۔ لیکن اگر سزا کے لائق ہو تو پھر ایسے آدمی کو اگر بار بار معافی کر دی جائے تو وہ تو جرأت ہو جائے گا، گناہوں پہ دلیری اختیار کرے گا۔ تو قرآن مجید نے اس تعلیم کو بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے ہمارے عیسائی حضرات کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا پہ پھیر دو اس کی طرف، ایک کوس لے جاؤ تو 2 کوس چلے جاؤ، تو ہر صورت میں معاف کر دینا، یہ نہیں قرآن مجید۔ اچھا، تو یہ تو اخلاقی تعلیمات ہیں، اور اخلاقی تعلیمات میں آگے مسیح السلام بیان فرماتے ہیں عدل اور آگے احسان اور پھر ایتاء ذی القربہ۔ عدل کا کیا ہے؟ انصاف۔ احسان کا مطلب انصاف سے بڑھ کر آگے قدم رکھنا۔ ایتاء ذی القربہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا سلوک کرنا بنی نوع انسان کے ساتھ جیسا ہم لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تم کو انصاف اور احسان اور قریبی رشتہ داروں کی طرح سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اعتدال سے گزر جانے اور بے محل احسان کرنے اور ایتاء ذی القربہ میں کمی کرنے سے جو ہے تم کو منع کرتا ہے۔ تو یہ اخلاقیات کی تعلیم۔ آگے میں صرف 2-3 منٹ میں جو روحانیت کے حوالے سے روحانی حالات جو قرآن مجید نے بیان فرمائے اور جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کھول کر بیان فرمائے، ذرا اس کا ذکر کرتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمام صفات جو جسمانی اور پھر اخلاقی، یہی ترقی کرتے کرتے آگے روحانیت کی سٹیج کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جی یہ فرماتا ہے کہ دیکھو، جیسے میں نے بھی آیت پڑھی تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک، اے نفس جو اللہ سے اطمینان حاصل کر گیا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا جو اس روحانی سٹیج پہ داخل ہو جاتے ہیں؟
فرمایا اولائے کا کتبہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے اور ایمان نے ان کے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے ان کی تائید کی۔ اللہ تعالیٰ کا الہام و کلام پھر ایسے روحانی لوگوں کو شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر کس کو حاصل ہوا؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ایک بیان فرمایا، میں 2-3 لائنوں میں اقتباس سے پڑھ کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا، اور جب طبی حالتوں سے نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا، یعنی روحانی حالتوں کا مقام، اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کے دروازے کھول دیے، اور نہ صرف کھول دیے بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا بھی دیا۔ اور اس طرح پر تینوں قسموں کی تعلیم، جس کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کمال خوبی سے بیان فرمائی۔ بس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جن پر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے، اس لیے یہ دعویٰ اس نے کیا کہ میں نے دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچایا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے دین تمہارا کامل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا، اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا۔ یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے، یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا، نہ اور طریق سے۔ یہ بہت تفصیلی اور واضح جواب تھا اس بات کا کہ انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کیا ہیں۔ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوال کا مفصل جواب اس کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ اس مفصل جواب کا پورا حق اس مختصر وقت میں ادا تو نہیں کیا جا سکتا، تاہم محترم مولانا صاحب نے بخوبی اس سوال کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ مکرم رومان عباس صاحب سے بات نہیں ہو پائی تھی، ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان سے فون لائن پر ہے مکرم رومان عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اپنا سوال پیش کریں۔ میرا سوال آج آپ کے پینل سے یہ ہے کہ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایک سائنٹسٹ ہوں، ینگ سائنٹسٹ بن رہا ہوں، تو ہمارا آج کل بہت زیادہ بات ہوتی ہے دریا سائنٹسٹ لوگوں کے ساتھ، جو دریا سائنسدان ہیں۔ اب سوال وہاں پہ یہ اٹھتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بطور ایک مسلمان سائنسدان کی یہ بلیف ہے کہ اللہ میاں نے جو کچھ اصول بنائے ہیں خدا تعالیٰ ان کو توڑتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دن کا نکلنا، سورج کا نکلنا، ایک وقت پہ نکلتا ہے ایک وقت پہ غروب ہوتا ہے، اس طرح اور سی بہت سی باتیں۔ اب جو عام پرسیپشن یا عام جو ایک رائے قائم کی جاتی ہے معجزے سے ریلیٹڈ عام مسلمانوں کے اندر، وہ یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ ایسا معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ سائنس فیل ہو جاتی ہے۔ مثال اس کی اس طرح دی جاتی ہے جیسے حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا تھا تو کہتے ہیں وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اب خلیفۃ المسیح رابع کہ میں کچھ دنوں پہلے ایک مجلس عرفان سن رہا تھا تو اس میں حضرت مسیح موعود کے بارے میں کوئی چاند ٹوٹنے کی کوئی تھی پیشن گوئی یا کوئی تھا ایسا واقعہ، خلیفۃ المسیح رابع نے اس کی سائنس سے وجہ بتائی تھی کہ سائنٹیفک ریزن یہ اس وجہ سے ایسا دکھائی دیا تھا۔ اب سوال میرا یہ ہے، کیا معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ معجزہ تب دکھاتا ہے کہ جب اس کو سائنس کے اصول توڑنے پڑیں، یا اللہ تعالیٰ اپنے اصولوں میں رہتے ہوئے معجزہ دکھا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اللہ میاں نے توڑے ہیں اصول تو پھر اللہ میاں نے بنائے کیوں تھے؟ یہ سوال یہاں پہ، کیونکہ ذریعے بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم ایسے خدا کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جو اپنے اصول نہ توڑتا ہو، تو یہاں پہ یہ کوشچن ہے کہ اللہ میاں کے معجزے کی کیا اس میں پورے میں بیک گراؤنڈ۔ جی جزاک اللہ رحمان صاحب، آپ کا سوال مل گیا ہے، معجزات کی حقیقت کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ مکرم محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہ سے درخواست کروں گا کہ اس تعلق سے وضاحت فرمائیں۔ رحمان صاحب پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، پرانے زمانوں میں ملاؤں کا کہہ لیں یا عام علماء کا چونکہ سائنس سے زیادہ واقفیت نہیں تھی، اس واسطے سائنس کو یہ عیسائیت میں بھی دیکھا گیا ہے کہ نیوٹن وغیرہ نے جو تھیوریاں پیش کی ہیں تو عیسائیوں نے بہت مخالفت کی تھی ان کی، پھر مسلمانوں میں بھی یہی بات آ گئی۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جماعت احمدیہ کا یہ اصول ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریحات کی روشنی میں، آپ کے خلفاء کی تشریحات کی روشنی میں،
کہ سائنس اور مذہب یا اللہ تعالیٰ کا کلام اور سائنس یہ دونوں متضاد نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر قرآن مجید اور اس کی شریعت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو سائنس اس کا فعل ہے، تو خدا تعالیٰ کے فعل اور قول میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لحاظ سے ایک انسان بھی اگر اس کے کہنے میں اور کرنے میں فرق ہو تو لوگ اس کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے، کجا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس قسم کا الزام رکھیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ معجزات کیا قانون قدرت سے الگ ہیں یا قانون قدرت سے ٹکرانے والے ہیں، تو یہ بات بھی اصولاً غلط ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا جو فعل ہے وہ اس کے قول سے ٹکراتا نہیں ہے، نہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اب یہ دیکھیں کہ عام ہمارے جو متکلمین یا علم کلام کے جو ماہر علماء ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ معجزہ کے لفظی معنی ہے کسی کو عاجز کر دینا، بے بس کر دینا۔ تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ ایک وقت میں اگر کوئی نبی یہ کہتا ہے کہ میں اس وقت میں یہ اپنی انگلی اٹھا رہا ہوں، اگر کوئی میرے بالمقابل انگلی اٹھا دے تو میں جھوٹا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق نہیں دے گا کہ کوئی اور اس کے سامنے انگلی اٹھا دے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالا گیا تو قرآن مجید میں آتا ہے قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر تو بالکل سلامتی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ تو اب دیکھیے آگ کا کام تو جلانا ہے۔ اب اگر یہ سمجھا جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا اور آگ نے ان کو نہیں جلایا، تو یہ بات جو ہے یہ بظاہر تو نظر آتا ہے کہ یہ قانون قدرت سے ٹکرانے والی بات ہے۔ تو یہ معجزہ دراصل ایسا ہے کہ آخر ایک بات یہاں اور بھی میں وضاحت کر دوں کہ اب تک سائنسدانوں نے جس قدر قانون قدرت کو معلوم کیا ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے پورے قانون کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون جس سے اس کی قدرتیں بے شمار ہیں، اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان نے اس کی قدرتوں کا، اس کے قوانین کا اور اس کے قانون کا احاطہ کر لیا ہے، لہٰذا ان قوانین میں بھی لچک پائی جا سکتی ہے اور پائی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے بارش کا بھی تو کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت جب آگ بھڑکا کر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا ہے تو اس وقت اتنی تیز بارش ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا ہو آگ نے۔ پھر اس زمانے میں دیکھیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آریہ سماجیوں کے جواب دے رہے تھے۔ اس میں یہی اعتراض تھا کہ آگ کا کام تو جلانا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، یہ غلط بات ہے۔ تو حضرت خلیفہ اول نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس سے مراد مخالفت کی آگ ہے، اور مخالفت کی آگ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو جب یہ مضمون مسیح موعود علیہ السلام کی نظر سے گزرا تو آپ نے فرمایا کہ مولوی صاحب کو یہ تعویل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے میں ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم ہیں، ہمیں کوئی آگ میں ڈال کر دیکھے تو آگ ٹھنڈی ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ نے برملا اس کا اظہار کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کا کسی نے احاطہ نہیں کیا۔ آگ کے نہ جلائے جانے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک مثال اس میں اور میں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے بڑے مشہور مبلغ تھے انڈونیشیا میں مولانا رحمت علی صاحب، ایک دفعہ جس جگہ ان کا قیام تھا وہاں کے جو بازار تھے وہاں سے آگ جو لگی ہے اس کی لپٹیں پہنچنے لگیں آپ کے مکان تک، دکانیں جل کر خاکستر ہو گئیں اور لوگ آگے کہنے لگے مولانا اپنا سامان باہر نکالیے، یہ آگ تو آپ کے سارے دکانوں کو جلا چکی ہے، بس آپ کے گھر تک پہنچنے ہی والی ہے۔ آپ اطمینان سے بیٹھے رہے اور کہنے لگے کہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام من یہ فرمایا ہے کہ آگ تیری غلام بلکہ تیرے غلاموں کی غلام ہے، تو اس واسطے میں بھی مسیح موعود کا غلام ہوں، آگ نہیں پہنچے گی میرے گھر تک۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ دیکھتے دیکھتے بڑے شدید کالے گھنے بادل امڑ آئے اور بڑی تیز بارش ہوئی اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری آگ بجھ گئی، حالانکہ مولوی صاحب کا گھر جو ہے بالکل قریب تھا کہ وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیا کرتا ہے۔ تو پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے کلام جو ہیں یہ اس کا قول ہے، اور جو قانون قدرت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ اس کا فعل ہے
قول اور فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا. ہاں اس کی باریک در باریک جو حکمتیں ہیں وہ انسان کو پوری طرح ابھی بھی نہیں معلوم ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی راز بھی ہوں، اور جو ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے ظاہری اسباب پیدا کر دیے کہ جس کے نتیجے میں وہ جل نہیں سکی. جزاکم اللہ. رحمان صاحب، امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ کے جو دہریہ دوست ہیں ان کو قائل کرنے کے لیے یہ جواب مفید و معاون ثابت ہوگا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں کشمیر سے، مکرم مبارک احمد میر صاحب، ان سے بھی بات کرتے ہیں. مکرم مبارک احمد میر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مبارک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی 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 بولیں، اپنا سوال پیش کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری گزارش ہے جی اپنا سوال پیش کریں. آواز آ رہی ہے؟ میرا سوال ہے کہ اسلام سے پہلے جو مذاہب تھے، کیا ان کی الہامی کتابوں میں نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشگوئی کی گئی تھی؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ مبارک صاحب، آپ کا سوال معلوم ہو گیا ہے. میں مکرم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب بیان فرمائیں. اسلام سے پہلے جو روحانی کتابیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشگوئیاں موجود ہیں. چنانچہ بائبل میں بھی یہ جو آتشی شریعت والے نبی کا ذکر کیا ہے کہ وہ میری مانند ہوگا اور تیرے بھائیوں میں سے برپا کروں گا اور آتشی شریعت لے کر آئے گا. اس کے بارے میں انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ آتشی شریعت والا نہیں آئے گا ابن آدم نہیں آئے گا. گویا کہ انجیل تک یہ بات پہنچا دی کہ انجیل کے زمانے تک وہ آتشی شریعت والا نہیں آیا، اور وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے مانند ہونے والا تھا وہ نہیں آیا. اسی طریقے سے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں تم سے کرنا چاہتا ہوں لیکن تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن جب وہ روح الحق آئے گا تو اس وقت وہ یہ باتیں کرے گا اور وہ میری تعریف بھی کرے گا، اور وہ ساری باتیں اس وقت تم کو سمجھ آ جائیں گی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک تو ان کو روح الحق کہا، اور دوسرا ان کے بارے میں انجیل میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مظہر اللہ ہوگا، اس کا آنا اللہ کا آنا ہوگا. جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ جو مسلمان بیعت کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. آپ نے کنکریوں کی مٹھی اٹھا کے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی. تو یہ ساری باتیں اسی طرح وید کے اندر بھی ہندوؤں کی جو مقدس کتاب ہے اس میں بھی یہ موجود ہے. چنانچہ کئی مشہور ہندو رائٹر ہیں، ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے ایک مشہور رائٹر ہیں، ان کی کتاب چھپی ہوئی ہے. انہوں نے اس میں یہ بات لکھی ہے کہ جو نراشنس کا رسول ہے وہ رسول جو ہے اس کی جو علامتیں وید مقدس کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ اکثر علامتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری ہوتی ہیں. اور یہ کتاب آج کل جو بہت ایک تھیسس ان کا تھا پی ایچ ڈی کا جو انہوں نے لکھا، اور میرے پاس اس کا حوالہ اس وقت زبانی یاد نہیں آ رہا، میں کسی وقت اگلے کسی بتا دوں گا کہ وہ جو انہوں نے کتاب لکھی بہرحال پنجاب یونیورسٹی کی چھپی ہوئی ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو نراشنس کا آنے والا تھا اس کے بارے میں جو علامات ہیں وہ حضرت محمد رسول اللہ یعنی مسلمانوں کے محمد میں پائی جاتی ہے. تو انہوں نے بہت کئی علامتیں لکھی ہیں. تو بہرحال وید میں بھی، بائبل میں بھی، انجیل میں بھی، اور دنیا کی اور بھی جو مقدس کتابیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں. جی جزاک اللہ حسن الجزا. واضح اور مختصر جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. ناظرین کرام، اب پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے. میں پروگرام کے اختتام پر ناظرین کرام کی خدمت میں ایک بار پھر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس پروگرام میں اس کتاب کے تمام مضامین کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا، مختصراً صرف چند ایک باتوں کا ہی ذکر ہو پایا ہے. آپ از خود اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ
www.alislam.org پر یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 10 میں موجود ہے۔ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ خود اس کتاب کا مطالعہ کر کے اس کے مضامین سے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک مختصر اقتباس پیش کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں، خدا نے مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا کہ تام حلم اور خلق اور نرمی سے گمگشتہ لوگوں کو خدا اور اس کی پاک ہدایتوں کی طرف کھینچوں، اور وہ نور جو مجھے دیا گیا ہے اس کی روشنی سے لوگوں کو راہ راست پر چلاؤں۔ انسان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ایسے دلائل اس کو ملیں جن کے روح سے اس کو یقین آ جائے کہ خدا ہے، کیونکہ ایک بڑا حصہ دنیا کا اسی راہ سے ہلاک ہو رہا ہے کہ ان کو خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی الہامی ہدایتوں پر ایمان نہیں ہے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15۔ ناظرین کرام، اب ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا ایپیسوڈ مورخہ 7 نومبر ہندوستانی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سپہر 4 بجے نشر ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا